پھر اب اللہ آپ کا بھلا کرے ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو لڑوانے کا اور مروانے کا بعض عاملین نے اختیار کیا۔ وہ کیا کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے نا، مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اچھا تو پھر بتاؤ کس نے کیا ہوگا، آپ کا شک کس پر ہے؟ 10 آدمیوں کے نام لکھ کے دو۔ اب خاندان میں لڑائیاں تو پہلے چل رہی ہوتی ہیں نا، خاندان میں، علاقے میں، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بنتی نہیں ہے، تو وہ فوراً جو ہے 10 آدمی کو ان کے نام لکھ کے دیتا ہے جن کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے کہ اگر مجھ پہ کسی نے یہ کچھ کیا ہے، اس طرح کا جادو کا معاملہ ہے، اس طرح سحر وغیرہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان 10 میں سے کسی نے کیا ہے۔ اب وہ اس کی نفسیات کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی اس کو ان 10 میں سے کسی ایک پر شک ہے، انہی میں سے کسی ایک کا نام لیتا ہے بھی اس نے پر کیا ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے جب یہ ہوتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے کیا ہے، خاندان کے اندر، علاقے کے اندر، محلے کے اندر لڑائی چھڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ قتل تک نوبت پیش آ جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ آپس میں خاندان والوں کو لڑایا گیا، وہ بچیوں کو طلاقیں ہو گئی اس وجہ سے، اور قتل و غارت ہو گئی، اور اس کے پیچھے جو قصور ہے وہ عامل کا ہے، اور وہ اپنا پیسہ سیدھا کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام کر رہا تھا، حالانکہ اس پہ کسی قسم کا جادو والا، سحر والا معاملہ نہیں۔ آپ اس کام کو اگر کہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ یا تو آپ اگر تعویذ کرو، دم کرو، قرآن و سنت کی حدود کو پھلانگو۔ بعض عامل ایسے بھی ہیں جو آج عیسائیوں کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں، جن کے عیسائیوں کے پاس جو ہے رابطے ہیں، اور ان سے نعوذ باللہ اب عیسائی ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہے؟ وہ تو سراسر جو ہے وہ نجائز معاملات اور حرام معاملات کر رہا ہے۔ ایسے مسلمان، یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر پوسٹر لگے ہوتے ہیں، عامل فلانا بابا، عامل فلانا بابا، عامل شہباز ہے جی، یہ عامل داود ہے جی، یہ فلانا ہے جی، جادو کی کاٹ پلٹ کا ماہر ہے جی، یوں کر دیا، شادی سے انکار کیوں ہے، 10 دن میں جوان، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ لکھا ہوتا ہے نا سارا، وہ سب فراڈیے ہیں۔ ان لوگوں کے شر سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، اور ایسے عاملین جو ان کے پاس ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، جانے کے مشورے دیتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، جو شرم جس کی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلاف نے اجازت نہیں دی۔ طریقہ کار وہ اختیار کریں جو لوگوں کے قرب کا باعث ہو، لوگوں کے سکون کا باعث ہو۔ آج یہ شعبہ جو آج جن لوگوں نے تعویذ کا انکار کیا نا، انکار کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عاملین کاملین نہیں تھے، باضابطہ کسی سے عملیات سیکھے نہیں تھے، اور اس کی تفصیل اور احکام نہیں سیکھے تھے، یہ کام شروع کر دیا اور لوگوں کی تباہی کا سبب بن گئے، خاندانوں کو لڑوایا، حتیٰ کہ آپس میں مروایا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں جو کہتے ہیں تعویذ ناجائز اور شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا تعویذ کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور فلانا مروا دیا، تعویذ کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھو اتنا نقصان ہو گیا، اتنا فراڈ کر لیا۔ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرواتے ہیں، لہذا شرک ہے۔ ہم کہیں جو شرک ہے وہ شرک رہے گا، جو حلال ہے جائز ہے وہ جائز رہے گا، لیکن جو بعض حضرات نے طریقہ کار اختیار کیا غلط، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں۔ جائز کام کو جائز طریقے سے اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے، جائز کام کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا تو وہ جائز ہے نہیں ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے حضرات کے پاس کبھی نہ بھیجیں جو غیر محرم عورتوں سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر تعویذات دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو دور کرنا چاہیے، نہ خود کبھی ان کے قریب جائیں اور نہ کسی اور کو قریب جانے کا مشورہ۔